رات کے سناٹے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، میرے پروردگار میرا حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا۔ شاگرد جو سن رہا تھا اس نے کہا حضور سب لوگ خدا کے سامنے اس کے دیدار کے لیے آنکھ کی دعا کرتے ہیں، بینائی کی دعا کرتے ہیں، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا۔ بات کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا میرے پروردگار میرا چادر کے نیچے حساب لینا، سب کے سامنے حساب مت لینا۔ شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ سب کے سامنے حساب دینے سے آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا کہ جب ہمارے نبی وہاں سامنے کھڑے ہوں گے، نبی ہم کو دیکھیں گے، ہمارا گناہ لکھا جائے گا، پکارا جائے گا تو ہمارے نبی کا سر جھک جائے گا۔ اے میرے پروردگار اس لیے مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ دیکھوں۔ ابھی حالت کیا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ بچہ پیدا ہوا، ختنہ کرنے کا وقت آیا تب نبی یاد آتے، بیٹا جوان ہوا نکاح کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے، بستی میں جنازہ اٹھا دفن کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اپنے نبی کو بھول جاتے۔ 3 وقت میں نبی یاد آتے۔ اب اس سے بڑھ کر کے مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ترکی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لمبا کرتا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جو امام آتا ہے وہ صفاچٹ ہوتا ہے، اس کا چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، بالکل صفاچٹ ہے۔ جب وہ آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ کوٹ پتلون پر جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی ڈالتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگاتا ہے۔ اب یہ ڈپلیکیٹ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے، اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا۔ انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، جب اسٹیج کے لوگ پھسل رہے ہیں تو نیچے کے لوگ اگر پھسل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، تو پابند قرآن وہ پابند قرآن، تو زر پہ فدا ہے۔ ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا۔ تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ یہ بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے گا، یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، جلسہ چل رہا تھا، مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ اس نے ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، مصرے پر دھیان نہیں گیا، پیسے پر دھیان گیا۔ ایک ہی مصرع پڑھا، دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا۔ سنتے سنتے برمترا کے لوگ جب پک گئے، تھک گئے، مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھسیا کر کے کھڑا ہوا، شاعر صاحب ایک ہی مصرع پڑھیے گا، جوڑا بھی لگائیے گا۔ اس نے سوچا کہ کہاں سے یہ کباب میں ہڈی بن گیا۔ نظامت تو معروف راہی کی تھی، یہ تنویر زکی کہاں سے کباب میں ہڈی بنا؟ ان کو تو دعوت بھی نہیں تھی، لیکن خیر داماد ہے، بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے، دوسرا مصرع پڑھ نہیں رہا، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا۔ تو اس نے کھسیا کر کے کہہ دیا کہ میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیا۔
یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا. وہ سیدھے بیچ پنڈال سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا. اس نے کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے. اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں برا نہیں مانوں گا، آپ جوڑا لگائیے. آپ مصرا پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول. انشاءاللہ اپنے خدا کو رمضان میں، قرآن کو جنازے پر، اور اپنے نبی کو ربیع الاول میں یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے. یہ دیکھیے ناک کٹانے والے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. سیرت کا پیغام تیزی کے ساتھ نکل گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل سے دعا کرتا ہوں سنت کو نبی کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ہم سب کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسرا پیغام نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ سنیے گا. آپ ترقی کیسے کریں گے؟ پیسہ کم کمائیں گے اور مالدار زیادہ ہوں گے. کیسے؟ راستہ بتا رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ آپ جلسے کو نکال لیں. مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے. مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی. حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے. حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے. حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے. میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی. دھیان سے سنیے گا. آپ کے گھر میں زیور ہے، سونا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے. مل کر کے اس کے بعد ہاتھ کو سونگھیے. آپ کو بدبو معلوم، خوشبو نہیں آئے. سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے. گھر میں زیور ہے عورتوں کے پاس، اس کو لے کر کے ہاتھ میں آپ زور سے ملیے. مل لینے کے بعد ہاتھ کو ناک سے لگائیے تو آپ کو بدبو محسوس ہوگی. سونا اتنا بدبودار، اگر اسی سونے کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہوگا. دوسری بات کو یاد رکھیے نقطے کی. پانی جب زیادہ آتا ہے ندی میں، سمندر میں زیادہ پانی جب آتا ہے تو سیلاب آتا ہے. بستی تباہ ہو جاتی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. جب ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو دین برباد ہو جائے گا.